السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی اپنے دور کا بہت بڑا ولی اور عبادت گزار تھا۔ اپنے عبادت خانے میں رات و دن عبادت میں مصروف رہتا۔ اس کے عبادت خانے کے قریب میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ لوگ اپنی بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ ان کو اس عابد پر سب سے زیادہ یقین تھا، اس لیے تینوں بھائی اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست پیش کی، مگر اس عبادت گزار نے انکار کر دیا۔ مگر ان 3 بھائیوں نے بار بار اصرار کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ مجبور ہو کر مان گیا اور اسے اپنی عبادت خانے کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عبادت گزار عبادت خانے کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ بہت دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک روز شیطان اس کے پاس آیا اور اسے شاباشی دیتے ہوئے کہا، تم بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو، کیونکہ عورت کی عزت کی حفاظت بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس عورت کی عزت کو ابھی بھی خطرہ ہے، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر عبادت خانے کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں اور کوئی اسے تکلیف اور اذیت بھی پہنچا سکتا ہے، یا پھر کوئی اس کی عزت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت بڑی زیادہ ثواب ملے گا اس کو۔ یہ سن کر کے اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد بیچارہ مان گیا، اور اب وہ کھانا عبادت خانے کے دروازے کے بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان اس عبادت گزار کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی، جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے، کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ گھبرا جاتی ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اور اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے اس سے بات کر لیا کرو، تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا۔ عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ عبادت خانے کی کھڑکی سے لڑکی کی خیریت پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا۔ کچھ عرصے بعد شیطان پھر ایک خیرخواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے عبادت خانے کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، اور عبادت خانے میں اتنا بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ عابد بیچارہ شیطان کی بات میں آ کر اب اس عورت سے اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنی شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو عبادت خانے تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اور ویسے بھی اس پر دوسرے اجنبی لوگوں کی نظر پڑتی ہوگی۔ یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں بے پردگی کے خطرے بھی کم ہوں گے، چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل تھی۔ لہٰذا عابد نے بلا چون و چرا شیطان کے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے عبادت خانے سے نکل کر عورت کے کمرے میں
دروازے پر کچھ دیر خیر خیریت پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شیطان پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے۔ اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر بیٹھنے سے دوسرے لوگ برا سمجھیں گے۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا، مگر ابھی تک وہ عورت پردے میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیت، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں؟ جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی، اور وہ بھی ایک صنف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اب اس عبادت گزار کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جبکہ رات عبادت خانے میں اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی، اور پھر حجاب سرکتے سرکتے مکمل جسم سے سرکنے لگا۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفسانی خواہشات نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لی، حتیٰ کہ ایک دن اس عابد سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی اور کچھ مہینوں کے بعد بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے بچے کو قتل کر کے عبادت خانے کے قریب ہی ایک گھڑے میں دفن کر دیا، مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو، اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ اس کی کسی کو خبر تک نہیں۔ شیطان کی بات سن کر عبادت گزار گھبرا گیا کہ واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے۔ کیوں نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اور پھر عبادت گزار نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ دفن کر دیا، اوپر پتھر رکھ دیے اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے بھائی اپنے سفر سے واپس آ گئے اور وہ اس عبادت گزار کے پاس اپنی بہن لینے گئے تو عبادت گزار نے روتے ہوئے انتہائی غم زدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی، یہ ہے اس کی قبر۔ یہ سن کر بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کی خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ سب بتایا، مگر شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اس عابد نے تمہاری بہن سے زنا کی ہے، بدکاری کی ہے، پھر اس کے بعد اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے عبادت خانے کے دروازے کی دائیں جانب گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر خود دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو یہ سب فضول باتیں ہیں، مگر چھوٹا بھائی بولا، نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش موجود تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر عابد کو بھی
مجبوراً اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا، اور اس جرم پر وقت کے بادشاہ نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ سنایا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر تو میری بات مان لے گا تو میں ان کے آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا بھی سکتا ہوں۔ عبادت گزار نے روتے ہوئے کہا، میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لے۔ تو جو کہے گا میں کروں گا، مگر مجھے یہاں سے بچا لے۔ شیطان بولا، بس ابھی اسی وقت اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں ابھی اور فوراً تمہیں بچا لیتا ہوں۔ یہ سن کر عابد نے اپنی جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا، اور اسی حالت میں اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں تیری ان حرکتوں سے بری ہوں۔ یہ ماجرا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے نفس اور شیطان کے وسوسے پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپ پوری زندگی میں کس موڑ میں، کس رخ میں، کس مرحلے، کس لمحے، کس پل میں جا کر کے اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ کسی انسان کو اس کی مستقبل کے بارے میں کچھ بھی عطا پتہ، کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کب جا کر اس کے قدم ہدایت سے ضلالت کی راہ کی طرف پھسلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو ہر لمحہ، ہر پل اپنے خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ مالک حقیقی مجھے جس حال میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ، اور اس دنیا سے جب میں جاؤں تو میرے دل میں ایمان کا چراغ روشن اور تابناک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔